بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان میں 4 عجیب حقائق جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے کہ سورہ رحمان عروس القرآن ہے، یعنی سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں اور اس کو زیور پہناتے ہیں، یعنی آپ دلہن کو جس طریقے سے سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے جسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک سر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرا ہیں، انتہائی خوبصورت، اور مصر کے قرا انتہائی دل پسند ہے۔ جس طرح قرآن کے قرا کو انہوں نے واضح کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط، محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الخصری، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا یعنی میوزک، اس لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا ہے، یعنی قرآن پاک کو اچھی سے اچھی سر کے ساتھ پڑھو۔ جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوش الحافی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کر رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قرأت بہت پسند آئی، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتہ کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک کمرہ، ایک حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے صحابہ کے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد لحد داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لحد عطا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ سنتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ ساز ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن لفظی، یہ سورہ رحمان میں اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن قرآن میں یہ سورہ اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے۔ پہلی آیت ہے رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا موقع کیا ہے؟ رحمت ہمیں سب سے بڑھ کر
جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے رحمت خداوندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی معنی نہیں ہے جس سے اللہ کے دو نام بنتے ہوں، لیکن یہ معنی ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان میں وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ اگلی آیت پر رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مذہب قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم بھی اللہ نے دیا۔ ترجمہ، وہ علم اعظم جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا، اصل میں یہ اسی کا ظہور ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اب اگلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا، آسمان کس نے پیدا کیے، زمین کس نے بنائے، فرشتے کس نے پیدا کیے، یعنی خلق الانسان، اس کی تمام مخلوقات میں اس کی تخلیق کی معراج، اس کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی ہے، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان کا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔